جیسا کہ ہماری بچیاں بات کر رہی تھیں کہ سمپل بات، یعنی میں کوئی زیادہ پڑھی لکھی خاتون نہیں ہوں، اس لیے بالکل چھوٹے چھوٹے سے انداز میں ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی ہم میں سے استاد نہیں ہے، کوئی شاگرد نہیں ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں، بس بیٹھ کے اپنی گھروں کے جو مسائل ہیں ان کے سلوشنز دیکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم سے کیسی مدد مانگی جائے کہ ہمارے گھر جنت بن جائیں، ویسی جنت بن جائیں جیسی جنت الفردوس ہم اللہ کریم سے چاہتے ہیں۔ کیونکہ میرا تعلق تھوڑا سا کاؤنسلنگ سے بھی ہے، تو وہاں پہ پھر جو مسائل پیش آتے ہیں میں زندگی کو اور زیادہ بڑے کینوس پہ دیکھتی ہوں، کیونکہ جب وہ زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، اور ظاہر ہے میرے پاس سکھ ہی تو کوئی نہیں آئے گا نا، دکھ ہی آئیں گے جو اپنے دکھ سنائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے کندھے کو ایسا بنا دے کہ اس پہ ہر کوئی سر رکھ کے اپنے آنسو بہا سکے، کمفرٹ لے سکے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ہم ایسا ہی کندھا بن جائیں کہ لوگ ہم سے بات کریں تو انہیں لگے کہ وہ امانت ہم نے کسی کے سپرد کر دی ہے، اب وہ ہمارے لیے دعا بھی بندہ کرے گا اور ہمیں توجہات بھی دے گا، اور ہمارا یہ راز، ہماری یہ امانت اس کے ساتھ قبر میں نہیں اترے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج ہم ایسے ہیلدی فیملیز کی بات کرتے، کیونکہ کچھ پینڈیمک کی وجہ سے گھروں میں ہم بند ہو گئے، اور اس سے کیا ہوا، سوشیبلٹی ختم ہوئی، ہر چیز زوم پہ، بچوں کی کلاسز، میاں کا آفس، ایون ہماری کلاسز، قرآن کلاسز، سب کچھ زوم پہ چلا گیا یا ٹیلی فونک ہو گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ذات کا نور ہمیں ملتا تھا اس سے ہم محروم ہو گئے، کیونکہ یہ جو لمس ہے نا، یہ ہر باڈی کا ایک کوڈ ہوتا ہے جس میں سے خاص قسم کی ریز نکلتی ہیں، اس ریز سے ہم مستفید ہوتے ہیں، یعنی جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں نا، وہ اس کا اور ہمارا اورا، اس میں جو سٹرونگ ہوتا ہے اس کا فیض ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو ہم یوں سمجھ لیں کہ لہریں ہیں ہماری باڈی کی جو دوسرے تک پہنچتی ہیں، تو اس سے محروم ہو گئے، تو اس لیے مسائل اب زیادہ ہو گئے، اور فیملیز جو ہیں وہ انہیلدی ہوگی۔ ایک تو نا فزیکلی ہیلدی ہونا، ایک تو یہ ہمارا جسم ہے، ہمارا فزیک ہے جو نظر آتا ہے، ایک ہماری روح ہے، ہماری اسپرچل لائف ہے، ہماری روحانی دنیا ہے۔ روحانی دنیا یعنی بہت زیادہ مجروح ہو گئی ہے، اور اس کے زخمی ہونے میں جو بہت سارے فیکٹر ہیں، میں چاہوں گی کہ مختصراً ہم تھوڑا سا یعنی ان کو دیکھیں، آئی ونا ہائی لائٹ دیم، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں بہت تھک گئے، ٹائرڈ ہو گئے، اسٹریس فل ہو گئے، تو ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، دیر از نو وے آؤٹ، لیکن ہر چیز کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے تو مینٹلی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے آلموسٹ، اس نے ہماری ذہنی صلاحیتوں کو تھوڑا سا محدود بھی کر دیا، مجروح بھی کر دیا، مسدود بھی کر دیا ہے۔ اب ایسی سچویشن میں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس طرح شارپ نہیں رہی، اور میں نے ریزن آپ کو بتائی کہ ہم لوگوں کے نور سے محروم ہو رہے ہیں، اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے۔ اب ہمیں اپنی روح کو سٹرونگ کرنا ہے تاکہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ صحت مند ہو جائے، ہیلدی ہو جائے، ہمارے گھرانے خوشحال ہو جائیں۔ اور اگر ہم ایک حدیث کو صرف ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک حدیث ہر وقت ہمارے ذہن میں ہو، اور اس سے ہماری زندگی میں بڑا ہمارے گھروں پہ پازیٹیو افیکٹ آئے گا، وہ کیا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن 3 طرح کے گناہ جو ہے نا، جب دفتر پیش ہوں گے نا اللہ کے سامنے، ہمارا یوں سمجھے کہ جو کچھ ہم نے زندگی میں کمایا ہے وہ USB ہے، یا آپ وہ DVD سمجھ لیں، وہ جو ہماری CD پیش ہوگی کہ ہم کیا گزار کے آئے اپنے ساتھ، ہم وہ اپنا نامہ اعمال اپنے فنگر پرنٹس کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہے، جیسے ہمارے یہاں فنگر پرنٹس دوسرے سے ڈفرینٹ ہے نا، تو وہاں ہماری CD، ہماری DVD، ہماری USB وہ بھی ڈفرینٹ ہمارے ہاتھ میں جو پکڑائی جائے گی، جو اڑ کے آئیں گے نامہ اعمال، تو وہ اس میں 3 طرح کے ہماری چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز ہوگی جسے اللہ پاک بالکل معاف نہیں ہوں گے، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو بالکل معاف نہیں ہوگی، اور وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا۔ اور دوسرے جو ہیں وہ اللہ پاک دوسری چیز معاف کر دیں گے۔ 3 چیزیں ہیں سادہ زبان میں، ایک اللہ پاک قطعی طور پہ معاف نہیں کریں گے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو رب ماننا۔ دوسری چیز جو اللہ پاک معاف کر دیں گے اپنی رحمت سے اگر وہ چاہیں تو، جس میں معافی کے چانسز ہیں، وہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو میرا رب اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تیسری چیز کیا ہے، وہ ہمیں خریدنی پڑے گی، اور یہی چیز ہے
جو ہمارے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرے گی، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بندوں کے حقوق مارے ہیں نا، وہاں پہ ہمیں وہ جو ہمارے گناہ ہیں، وہ جو ہمارے ظلم ہیں، جو ہم نے کسی کو آنکھ کا اشارہ کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، وہ اللہ پاک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اور بندہ اس دن قطعی طور پہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، نام اعمال سامنے تولے جا رہے ہوں گے، اور ہر کوئی سٹرگل کر رہا ہوگا کہ اسے ایک نیکی مل جائے، تو وہ اس کی ہمیں قیمت دینی پڑے گی۔ اس دن جو ہم نے غیبتیں، چوریاں، چغلیاں، آنکھوں کے اشارے، برتن دھونے پہ ضدیں، صفائیوں پہ ضدیں، دوسرے کے ساتھ سوٹ کے مقابلے، دوسروں کی یعنی اشارے سے بات کر دی، دل سے برا جان لیا، دماغ میں ہم نے اس کے بارے میں برا سوچ لیا، یعنی ہمارا 2 من کا 2.5 من کا وجود ہے، اور اس کو ایک آدھا کلو کا جو دماغ ہے وہ اس کو اکساتا ہے، یعنی دماغ سے آرڈر آتا ہے تو باڈی، ہاتھ سے اگر ہم کسی کو اشارہ کرتے ہیں، زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہ کون سا ہے؟ یہ ہمارا آدھے سیر کا دماغ۔ اس سے ہمارے پورے لوگوں کے ساتھ ہم پورے وجود کو لوگوں کو ستانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ستایا ہے نا ہم نے لوگوں کو، جو ہرٹ کیا کسی بھی طرح سے، وہ اللہ پاک کیا کہیں گے؟ اس دن ہمیں اس کی قیمت دینی پڑے گی، چیک لکھ کے دینے پڑیں گے، پیمنٹ کرنی ہوگی، اور اس دن ہمارے پاس کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہوگا، ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ ہوگا۔ ہم لوگوں کو وہ نیکیاں دینی پڑیں گی اور جان چھڑانی پڑے گی، اور قطاریں لگی ہوئی ہوں گی کہ میری فون پہ غیبت کی، واٹس ایپ پہ بیٹھی ہوئی تھی، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ مجھے چڑھانے کے لیے یہ کامنٹس ڈالے، یہ پکچرز پوسٹ کی۔ اب وہ ساری دیتے دیتے اب کیا ہو، خدا نخواستہ کہ لائن ابھی باقی ہے، تو پھر اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان کی گناہ بندی کو دے دیں گے، گویا کرے کوئی تو بھرے کوئی، ظلم دوسروں نے کیے، سزا ہم بھگتیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا دوسروں کا کیا ہم کیوں بھگتیں؟ اس دن بھگتنا پڑ جائے گا، وہ جو گناہ لوگوں نے کیے ہیں وہ ہمارے سر آ جائیں گے، ہمیں دوسروں کے گناہ بھگتنے پڑیں گے۔ تو اگر ہم یہ صرف سوچ لیں کہ جن گناہوں پہ ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جن گناہوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہائے فلانی کا تو بیٹا ایسے ہے، وہ تو گینگ سے مل گیا جا کے، فلانی کی تو بیٹی وہ فلاں جگہ بیٹھی ہوئی تھی ٹیم ہارٹن میں فلاں لڑکے کے ساتھ، فلاں کی تو یہ ہوگی، اگر ہم وہ باتیں، ہمیں پتہ چلے کہ گناہ تو وہ کر رہے ہیں، کسی کا میاں اگر خدا نخواستہ ڈرنک کر رہا ہے نعوذ باللہ، یا کہیں بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم نے اس کی بات کر دی، اب کیا ہوا کہ ہم نے گویا جو اس نے ظلم کر رہا ہے نا وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، شراب اس نے پی، سزا ہم بھگتیں گے۔ کیسے بھگتیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے، اب ہم اسے اپنی نیکی دیں گے، نیکی نہیں ہوگی تو اس کے گناہ ہمیں ملیں گے، اور وہ شراب کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، زنا کا بھی ہو سکتا ہے، جوئے کا بھی ہو سکتا ہے، فحاشی کا بھی ہو سکتا ہے، بے حیائی کا بھی ہو سکتا ہے، گویا دوسروں کا کیا ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو صحت مند، اپنے گھر کو خوشحال بنائیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچ لینا ہوگا کہ ہمیں دوسروں کے بھائی گناہ نہیں لینے، کیونکہ جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں ہمارے گھر میں سٹریس آتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں نا تو نحوست گھروں میں آتی ہے، فضا میں نحوست آتی ہے، جس فضا میں غیبت کی جاتی ہے وہ منحوس ہو جاتی ہے، وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نوٹس کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ کبھی کسی کی بات ہو جائے تو بعد میں دماغ پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، جب تک کہ اسے اپنی نیکیاں ہدیہ نہ کی جائیں، اس کے لیے دعا نہ کی جائے، اس کے اللہ سے توبہ نہ کی جائے، وہ سر سے ایک بوجھ نہیں اترتا۔ تو ہم کیوں اپنے گھر کا ماحول خراب کریں، اپنی صحت خراب کریں؟ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی جی لیں۔ روز ہم سیرہ پڑھتے ہیں، ہر پلیٹ فارم سے کوئی واقعہ سنتے ہیں، ٹی وی کے مختلف چینلز پہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے پروگرامز آتے ہیں، حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بات ہوتی ہے، جگہ جگہ ہماری زوم کلاسز، میٹنگز دن میں، رات میں، ویکینڈز پہ ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم ویسی زندگی جئیں؟ صرف چھوٹی سی آپ مثال دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام ایسے صحابہ اکرام نہیں بنے۔ یہ جو لفظ ہم تعلیم بولتے ہیں نا، اس میں تے اور میم کو اگر ہٹا دیں تو بیچ میں علی بچتا ہے، جو علم کا دروازہ ہیں، اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ آپ کے وصال کے بعد بھی
وہی ادائیں اپنائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ پہ جو عمل کیا. اب چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ سواری پہ سوار ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے سفر کی دعا اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ یعنی استغفار کیا, پھر 3 دفعہ الحمدللہ, 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور پھر مسکرا دیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ یہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کے وصال کے بعد آپ یعنی ابن ربیہ کے ساتھ ایک دفعہ سواری پہ بیٹھے اور آپ نے بالکل یہی کیا, بسم اللہ پڑھی, الحمدللہ پڑھ کے سفر کی دعا پڑھی اور پھر 3 دفعہ الحمدللہ, 3 دفعہ اللہ اکبر اور پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ تو ہی بے عیب ذات ہے نا, میں نے تو اپنے نفس پہ ظلم کیا, مجھے معاف کر دے, تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں. اور پھر ساتھ ہی مسکرا دیے, ہنس پڑے. تو ابن ربیہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا اور میں نے بھی ایسے ہی پوچھا تھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کہنے پر کہ اللہ تیرے سوا کوئی میرے گناہ بخش سکتا ہی نہیں, خوش ہو کر فرماتے ہیں میرا بندہ یہ جانتا ہے میرے سوا کوئی دوسرا اس کی گناہ نہیں بخش سکتا. تو اس سے اللہ کے رسول مسکرائے تھے. اب یہ حدیث کوئی سالوں پہلے سنی میں نے, اور جب بھی گاڑی میں بیٹھی وہ یاد آئی کہ دعا پڑھنی ہے, پھر اللہ اکبر, یعنی بندہ اکیلا ہوتا ہے الحمدللہ کہ پھر مسکرانا. اب یہ چھوٹی سی ادا ہے لیکن ایک عشق کی علامت ہے کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ایک ایک ادا کو اپنایا جائے تو پھر علم کے دروازے کھلتے ہیں. ہم نے اپنے گھروں میں بڑی سے بڑے موقعوں پہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے مصنون اعمال ہیں ان کو سب سے پہلے تالے کے اندر رکھ دیا ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے سکھی ہو جائیں, ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں. کیسے آ سکتی ہیں؟ صرف آپ یہ سوچ لیں کہ جو آپ نے حدیث پڑھنی ہے, جو سننی ہے, اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اسے اپنی عادت بنا لینا ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ جیسے ہمارے ہاں جو زیادہ تر مجھ تک میسیجز پہنچتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ جاب تو کرتے ہیں, گھر کی مارگیج بھی دیتے ہیں, گروسری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اتنی باتیں سناتے ہیں کہ میں اکیلا یہاں کھپ رہا ہوں, مجھے اتنی صبح سے شام تک کام کرنا پڑتا ہے, مجھے یہ کرنا پڑتا ہے, مجھے یعنی نان نفقہ تو ذمہ داری ہے نا, اب وہ اٹھائی ہے لیکن اجر سے محروم رہ گئے اور گھر پھر دوزخ بن گیا. اور ماں بھی ہے, ماں کوکنگ کر رہی ہے, کام کر رہی ہے, پھر بچوں کو اتنی باتیں سنا رہے ہیں, بچیاں شکایت کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم باہر سے $10 کا میل کھا لیں کیونکہ اماں نے جو پکایا تو ہم نے انٹر ہوئے تو ہائے وائے شروع ہو گئی. تو اگر ہمیں اپنے گھروں کو ہیلدی اور خوشحال رکھنا ہے تو ہمیں یہ حدیث ذہن میں رکھنی ہوگی اور اپنے میاں کے ذہن میں یہ ڈالنی ہوگی محبت کے ساتھ, غصے کے ساتھ کبھی نہیں سنتے. قوام ہے نا, اللہ پاک نے ایک درجہ ان کو ہم پہ فضیلت دی ہے, ہم سے قوت میں زیادہ ہیں, ہم سے قوت فیصلہ میں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے محرم جو ہوئے, مسجدوں کے امام جو ہوئے, مؤذن جو ہوئے, ہمارے جنازے پڑھانے والے جو ہوئے, ہمارے حج اور عمرے کے محرم جو ہوئے, تو اللہ پاک نے انہیں توانائیاں دی ہیں نا, تو ہمیں ان کی توانائیاں ماننی ہوں گی. تو حضرت ابو ہریرہ والی یہ روایت جو ہے نا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, 2 دینار جس کو تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو, 3 دینار جس کو تم کسی مسکین پہ خرچ کرو, اور 4 دینار جس کو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو, ان تمام میں سے سب سے بڑا باعتبار اجر یعنی اجر کے اعتبار سے وہ دینار ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا. یعنی اتنا اجر ہے کیونکہ یہ صلہ رحمی ہے, یہ صدقہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور نکاح مسنون عمل ہے, اس کے نتیجے میں اللہ پاک اولاد عطا فرماتے ہیں. تو اگر یہ اس نیت کو ذہن میں رکھ کے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. لیکن ہم وہ خواتین کہتی ہیں, ہمارے وقت یہ جملے سنتے ہیں کہ میرے سر پہ کہاں سے آ پڑے, کیا کروں, کہاں سے کھلاؤں, یعنی 5-10 گالیاں دیں تو کیا فائدہ, وہ اجر تو نہیں ملے گا نا. ادھر سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے, لیکن جنت الفردوس اس دنیا میں بھی تو مانگے نا, یعنی جنت الفردوس کے طالب ہیں ہم, یہ بہترین دعا ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, لیکن اس کے اعمال اس لیے نہیں کرتے
کہ یہ جو ہماری چھوٹی سی جنت ہے جس کو ہم ہیلدی بنانا چاہ رہے ہیں، جب ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں نا، بی بی آسیہ والی دعا مانگتے رہے، اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے، رب ابنی لی عندک جنت، وہ والی دعا مانگتے ہیں نا سورۃ تحریم والی. تو جب ہم یہ مانگتے ہیں تو اس دعا کے سنتے ہی اللہ پاک یعنی جنت خود کہتی ہے، سفارش کرتی ہے، اللہ انہیں میرے پاس پہنچاؤ. جب ہم آگ سے پناہ مانگتے ہیں تو آگ کہتی ہے ان سے مجھ سے محفوظ رکھو ان کو. تو اب جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے ساتھ اس کے ارد گرد گھر کا ضامن اس شخص کے لیے جو حق پہ ہو لیکن بحث نہ کرے. ہمارے گھروں میں لڑائیاں کس بات پہ ہیں؟ کہ بحث، میاں بیوی بچوں میں بات، چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث. اس کو آپ اپنا حق چھوڑ دیں. آپ سچی ہیں، ہسبینڈ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے کبھی، کوئی بات نہیں، آپ بحث سے اجتناب کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ جنت ہمارے لیے تیار ہو جائے. اور ضامن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بحث نہیں کرنی اگر ہم اپنے گھروں کو خوشگوار بنانا چاہتی ہیں. اور اسی ابو داؤد کی حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اور جنت کے درمیان میں اس کو گھر ملے گا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. کیا ہم اس سے باز آ سکتے ہیں؟ بہت ساری اریٹیشن اور ٹینشن اس وجہ سے گھروں میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، آئی ایم کڈنگ، او نو آئی جسٹ کڈ. نہیں، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے، آئی ایم جوکنگ. یہ کیا جوک ہوا؟ مذاق میں بھی جو جھوٹ نہیں بولتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میں جنت کے درمیان میں گھر کی جو ہے ضامن ہوں میں اس کا. اور جو اعلیٰ ترین جنت میں گھر چاہتا ہے جس کے اخلاق عمدہ اور خوبصورت ہوں. کیا ہم جنت کا اعلیٰ ترین مقام جنت الفردوس نہیں چاہتے؟ تو ہم اپنی اخلاق درست نہیں کر سکتے. بحث سے پرہیز کریں. حق میں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، جب میاں جی کو غصہ آیا ہے اس وقت خاموش ہو جائے، بعد میں انہیں تسلی سے سمجھا لیں. اور جبکہ ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس دیں جو کہ جس کے اوپر صرف اللہ کا عرش ہے. تو آپ یقین کریں، ساتھ تھوڑا سا دل میں یہ بھی گمان کر لیا کریں کہ اللہ کریم ہماری اس چھوٹی سی جنت کو بھی جنت الفردوس بنا دیں. جب یہ دعا کرتے جنت الفردوس کی تو پھر کہا کریں اللہ کریم ہماری اس منی سی جنت کو، یہ 2-3 ہزار اسکوائر فٹ کی جو جنت ہے، اللہ کریم اس کو بھی جنت الفردوس کا مزہ دے دیں. آپ وہ کروڑوں سال کی زندگی جنت الفردوس بنائیں گے تو آپ ہماری یہ چھوٹی سی زندگی بھی تو جنت الفردوس بنا دیں. ویسے بھی جس منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس کی ہوائیں پہلے ہی آنے لگ جاتی ہیں. اگر جنت الفردوس کے ہم راہی ہیں، اس کی طرف گامزن ہیں، تو اس کی ٹھنڈک، اس کی ہوا پہلے آنی چاہیے نا، ہمارے گھروں میں آنی چاہیے. جب آپ آگ سے نجات مانگتی ہیں تو آپ دل میں یہ بھی نیت رکھ لیا کریں کہ اللہ کریم، جب آپ کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار، جب آگ سے نجات چاہتی ہیں نا تو اس وقت یہ بھی کہہ دیا کریں کہ اللہ کریم مجھے جادو کی آگ سے بچا لیں، اس دنیا کے نظر بد کی آگ سے بچا لیں، حسد کی آگ سے بچا لیں. یہ دعائیں 7 دفعہ آپ صبح شام مانگتی ہیں نا، اس میں آپ اس دنیا کی آگوں سے، بے اولادیوں کی آگ، رشتے نہ ہونے کی آگ، طلاقوں کی آگ، ڈپریشن کی آگ، جھگڑوں کی آگ، سسرالی رشتہ داروں سے لڑائیوں کی آگ، ان سب سے پناہ مانگ لیا کریں. اور جب آپ 7 دفعہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کریم میرا آسان حساب لیجئے گا، تو جب شوہر جی آپ سے حساب لیتے ہیں بھئی اتنے پیسے تھے کہاں خرچ کیے، اتنا بل آیا کارڈ کا، تو آپ بحث کیوں کرتی ہیں؟ اللہ پاک سے جب یہ دعا مانگتی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو بھی ذہن میں رکھ لیا کریں کہ اللہ کریم ان کے ساتھ بھی میرا حساب کتاب آسان کر دیں، آسانی سے میں ان کو اپنی ساری کچھ ڈیٹیل بتا سکوں. یہ اللہ پاک اس آخرت کی دنیا کے لیے صرف پیکج نہیں دیتے، یہ پیکج اس دنیا کے لیے بھی ہے. جب یہ دعائیں ہم مانگتے ہیں تو اس کی تاثیر ہمیں یہاں بھی ملتی ہے اور پہنچنی چاہیے. صرف ہم نے اپنی زبانوں کو زپ کرنا ہے، اس کو لاک کرنا ہے جو ہماری قابو نہیں آ رہی. اور اگر ہمیں بعض کا آج کل یہ زیادہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ٹرپ لگا، ظاہر ہے ان دنوں جابز نہیں تھی، گھر سے کام ہو رہا تھا اور گورنمنٹ نے بھی خوب ایڈ کیا، تو اس مدد سے لوگوں کے پاس اللہ کا شکر ہے مالی خوشحالی آئی اور ہر کوئی پاکستان کا ٹرپ لگانا چاہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستان گئے واپس آئے اس دن سے ہمارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، نظر بد تھی، حسد تھا، جادو تھا، ٹونا تھا، ایسا ہوا ہے.
کہ وہاں سے لوگ آئے اور پریشانی، سب سے پہلی پریشانی تو یہ ہوئی کیونکہ وہاں پہ ضرورت سے زیادہ، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیے گئے، اور پھر سارے رشتہ داروں میں شادیاں تھیں، جو کچھ تھا ملنا ملانا تھا، شاپنگ کر لی گئی، پھر بزنس کلاس میں سفر کیا گیا کہ کووڈ ہے، تو اس سے پھر خرچے زیادہ ہوئے۔ ایک تو وہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ واقعی نظر لگی، بعض کا تو خاص دین نے اب وہاں جو جادو ٹونے کا رواج ہے اس سے بھی مینس کے ظاہر حسد جب بندہ کرنے پہ آتا ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی حرکت کرتا ہے، تو اس لیے پریشانیاں اس وقت گھر میں بڑی ہوئی ہیں واپس آنے کے بعد۔ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، باوضو رہے، انشاءاللہ زوجین میں محبت رہے گی۔ تھوڑا سا صدقے کے ڈبے میں امت کی نیت سے صدقہ ڈالیں، ویسے آپ ڈالتے ہیں، امت کی نیت سے ڈالنا شروع کریں، استغفار کو کثرت سے کریں۔ کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی لینگویج سے جب ہم بیک ہوم جاتے ہیں نا تو کسی کو یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم دوسروں کو کم تر سمجھ رہے ہیں، جیسے ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس تھوڑے دن ہیں، ہم جلدی جلدی شاپنگ کر رہے ہیں، ٹیلر کو گھر میں بلا لی ہے تو بکسے بھرے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے عید پہ سوٹ سلوانا ہے ان کے دل سے کوئی آہٹ ٹھنڈی نکل جاتی ہے، وہ نظر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہے استغفار کریں کہ اللہ کریم جانے انجانے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، میری باڈی لینگویج سے، میری سوچوں سے، میرے دھیان سے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نماز حاجت کا روز اہتمام کریں، اس سے آپ کی انشاءاللہ دکھ ٹلیں گے۔ اپنے رزق کو ذرا ٹٹولیں، کہیں ایسا تو نہیں اس میں کوئی حرام شامل ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں جو سرب ہم نے لی ہم نے غلط بیانی کی کہ ہم جاب کر رہے تھے اور ہم جاب نہیں کر رہے تھے اور ہم نے وہ 2000 مہینہ پاکٹ کیا، اب اس کا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس پہ ضرور غور کیجیے گا، اپنا ذکر بڑھائیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں نا وہ سیفٹی شیلڈ ہیں۔ آپ کی باتھ روم کی دعا، آپ کی کھانا کھانے کی دعا، سیڑھیاں چڑھتے اترتے سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، پھر یا حفیظ و یا سلاموں کا ورد، اور صبر، اور تھوڑا سا حکمت سے کام لیں، حکمت، صبر بھی، حکمت بھی، نماز بھی، اپنا ذکر بڑھا دیں، اور انشاءاللہ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا نظر باد اور حسد اور جادو ٹونے کا علاج بتا دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آخری جو کل ہیں، آخری 6 جو صورتیں ہیں قرآن کی، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ اینٹی بائیوٹک بھی ہیں، کافرون سے ناس تک، وہ ہر بیماری کا علاج بھی ہیں، وہ حفاظتی اثار بھی ہیں۔ آیت الکرسی، اس سے بڑی حفاظت کہاں ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور اس کی آخری آیت، صبح چند بار آیت الکرسی پڑھ لیں اور پورا دن اس کی آخری آیت دہراتی رہیں، ولا یہودو حفظہما وہو العلی العظیم۔ انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سورۃ قلم کی آخری آیات آپ کو پتہ ہے، مسنون دعائیں آپ کو پتہ ہے، اور اپنے نوافل کو بڑھائیں، اپنے اشراق چاست کو، کیونکہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیونکہ سب ہیں تو دیر سے سوتے ہیں، دیر سے جاگتے ہیں، نمازوں کا اسکیجول ادھر ادھر ہو چکا ہے اور نوافل کم ہو چکے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میاں جی گھر پہ ہیں، ہم تو پورا دن چولہا نہیں ہم سے چھوٹتا، چائے دے دو، یہ دے دو، تو وہ بھی اجر ہے۔ اگر آپ ربنا تقبل منا پڑھتے ہوئے ان کے لیے دعا مانگتے ہوئے اگر یہ کریں گی تو اس پہ بھی اجر ہے۔ تو آپ فکر نہیں کریں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو۔ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں، وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لیا کریں، اس سے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ شفا ہے۔ آپ کو اخلاق کی شفا بھی ملے گی، آپ کو وجود کی شفا بھی ملے گی، آپ کو روحانیت کی شفا بھی ملے گی۔ تو جہاں آپ جس نال سے وضو کرتی ہیں اس کے بعد 3 گھونٹ اس نیت سے پی لیا کریں کہ اللہ کریم زندگی میں سکھ چین سکینیت گھروں میں آ جائے۔ پھر بچوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے سٹریس میں پیرنٹس آ رہے ہیں، تو میری بات سنیں، بچے کا رشتہ اللہ پاک نے لکھا، پینڈیمک اسے روک نہیں سکتا۔ جس دن جس فرد کے ساتھ وہ رشتہ ہونا ہے اللہ کریم نے خود ہی سامنے لا کے کھڑا کر دینا ہے، اس لیے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش ضرور کریں لیکن سٹریس آؤٹ نہ ہو، اور آپس میں اس کی وجہ سے لڑائیاں اور ٹینشن کریٹ ہوتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میاں کو کوئی فکر نہیں ہے، صوفے پہ بیٹھ کے پورا دن خبریں سنتا ہے، اس کو فکر نہیں ہے گھر میں جوان بچے ہیں، بھئی وہ بیچارہ کیا کرے؟ دعا کر رہا ہے اللہ پاک سے، ہم آئے ہیں نا، ہم کھل کہتی ہیں ہائے ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، ہم نے 129 دفعہ سورۃ کوثر شروع کی، 200 صفحہ سورۃ اخلاص شروع کی۔ مرد ایسے نہیں کرتے، لیکن دل میں جتنی باپ کو فکر ہوتی ہے کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ انہیں مردے الزام نہ ٹرائیں، اس سے بھی لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں اور گھر میں ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے۔ اور اگر یعنی آپ کا خیال ہے کہ کسی رشتہ دار نے آپ پہ جادو کر دیا اور خدا نخواستہ ڈیزاسٹر کر دیا ہے، آپ یقین کریں اگر میرا رب آپ کے کام سیدھے کرنا چاہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کا بال بیکا کر سکے، نہیں کر سکتا، کیونکہ سورۃ تغابن میں ہے ما اصاب من مصیبات الا باذن اللہ،
کہ کوئی مصیبت آپ تک نہیں پہنچتی جہاں تک کہ اللہ کا امر ہو جاتا ہے. کوئی اللہ کے امر کو ٹالنے والا ایسا جادوگر پیدا ہوا ہے اس کائنات میں؟ نہیں ہوا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے توکل کا حصہ ہے. لہٰذا ہم نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں نے ہمارا گھر برباد کر دیا. نہیں، وہی مصیبت ہمیں پہنچی جو ہمارے مقدر میں لکھی تھی، اور میرے رب سے آئی ہے، اور میرا رب بھی اسے واپس بلائے گا، اسے ٹالے گا. ہمیں اسی سے مانگنا ہے. ہمیں بالکل بدعت میں پڑھ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اور جوابی جادو ٹوننا یا فال نکالنے والوں کے پاس جا کے اپنا ایمان ضائع نہیں کرا دینا. اس وقت بڑے بازاری لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو آ کے کہتے ہیں ہم آپ کے جن نکالیں گے، ہم آپ کا جادو دور کر دیں گے. بھئی کیوں کر دیں گے؟ آپ خود کلمہ پڑھنے والے ہیں. آپ اللہ پاک کا طاقتور نام ہے یا قہار ہو، آپ اس کا ورد کریں. آپ قرآن کی جو حفاظت کی آیات ہیں، آپ دیکھیں سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں، حضرت ابو دردہ کی مسنون دعا ہے جو حدیث میں ثابت ہے، اور پھر آپ آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، علم وحی کا پورے کا نچوڑ ہے، اور سورۃ آل عمران کی آیات ہیں، شاہد اللہ ہو، یہ حفاظت کی آیت ہے. تو آپ ان کو پڑھیں. اللہ کریم انشاءاللہ مسائل کو ٹالیں گے. مسنون دعاؤں کا سہارا لیں. اللہ کریم انشاءاللہ گھروں کو پر رونق، صحت مند، عافیتوں والا بنائیں گے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں، یوزلی فون بار بار ان لوگوں کے آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں، مہینہ ہو گیا، اب ہمارا فلاں مسئلہ ہے کوئی، اس کے لیے علیحدہ بتا دیں. دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کا نام اللہ کے دھیان اور توکل کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اور روز روز جو آپ ذکر بدلتی ہیں نا، ایک پکڑا دوسرا پکڑا، اس سے کیا ہوتا ہے کسی ایک کی بھی تاثیر نہیں ملتی. پانی اگر کنواں کھودنا ہے آپ نے، تو آپ کو پتہ ہے 20 40 100 فٹ پہ پانی نکلے گا، تو ایک ہی جگہ ڈگ کرنا پڑے گا تو پانی نکلے گا. اگر آپ 5 فٹ کے 10 گھڑے کھود لیں گے تو پانی تو نہیں نکلے گا نا. اس لیے جو آپ ذکر کرتی ہیں، ہر باڈی کا جو باڈی کوڈ ہے اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پھر آپ کو اس کی تاثیر ملتی ہے. ہر ذکر، ہر کلام، ہر قرآن کی آیت کے ساتھ اس کے موکلات ہیں، فرشتے ہیں رحمت کے، جن کی شفقت اللہ کے حکم سے متوجہ ہوتی ہے. بندہ جس قرب میں ہوتا ہے نا، مضطر دل کی دعا اللہ پاک قبول کرتے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے. تو جب آپ مضطر ہوتی ہیں، تکلیف میں ہوتی ہیں، آپ کوئی ذکر اتنی توجہ سے کرتی ہیں، تو پھر فرشتے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے رحمتیں. وہ ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ فرشتے بھی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کریم یہ بندہ مانگ رہا ہے، بندی مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ پاک، اور ہمارے بھی آپ پہ فرشتے استغفار بھی کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے. تو اس لیے جو ذکر آپ شروع کرتی ہیں اس پہ متوجہ رہا کریں. بار بار ذکر ادھر ادھر سے پکڑا، اس باجی سے لے لیا، اس آپا جان سے لے لیا، نہ کریں. آپ جو توجہ سے کر رہی ہیں، اپنا درود شریف جو ہے اس کو آپ کم از کم 1000 دفعہ روز کوشش کریں، ضرور پڑھیں. آپ پہلے کلمے کا ورد کریں، زمین و آسمان کے درمیان نور بھر جاتا ہے، تو ہمارے یہ گھروندے بھی نورانی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے، آپ کو اجر عظیم سے نوازے، اور جمعے کے دن کی ساری فضیلتیں، ساری برکتیں اپنے بڑے پیمانے سے، عظیم و شان ترازو سے تول کے اس دیس میں بھی اور اس دیس میں بھی عطا فرمائے. آج ہمارے ذکر گروپ والے بھی ہمارے ساتھ ہیں دوسری لائن پہ، اور ان میں کچھ ایک بڑا حادثہ 2-4 دن سے ہوا کہ 2 فیملیز جو ہیں انہوں نے اپنے بہت سے پیارے ایکسیڈنٹ میں کھوئے. اور اللہ کریم جانے والوں کی قبروں کو کشادہ کرے، اور جو لواحقین ہیں اللہ پاک ان کو خوبصورت صبر عطا فرمائے. لفظوں میں تو یہ بڑا آسان ہے، لیکن جس پہ بیتتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. اللہ کریم انہیں حوصلہ دیں، انہیں استقامت دیں، انہیں صبر دیں، اور انہیں توکل اللہ دیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. ان کے لیے ہمارے سارے گروپس نے بہت پہلے کلمے کا ورد کیا، اور ایک دفعہ پڑھا گیا کلمہ، قبروں میں کئی ہزار نور داخل اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. تو جو اتنا کلمہ پڑھا گیا اور جو ذکر کیا گیا، ہم اس سارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ بارگاہ میں، محفل میں ہدیتاً تحفتاً سب سے پہلے پیش کرتے ہیں دعا سے پہلے، اور ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ امت کے سارے ضرورت مندوں پہ، اور بالخصوص جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور جن کے اب نامہ مال ان کے اپنے بھی ہاف پہ نہیں ہو سکتے، ہم یا ان کے پیارے ہی ان کا صدقہ جاریہ ہیں، ان کو قبروں میں انشاءاللہ سہولت کے لیے دعا فرما دیں اللہ کریم سے. اور بالخصوص ہمارے جو لوگ ہمارے گروپ کے اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اللہ کریم ان پہ زمین کی مٹی کو ہلکا رکھے،
ان کی قبروں کو کشادگی عطا فرمائے، تحد نظر وسعت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ بہترین برزخ میں ان کا مسکن ہو، اور ان کے بچوں کے لیے اللہ کریم بہترین بدل کے طور پر بہترین وسیلے دنیا کے اعتبار سے بھی اور انشاءاللہ روحانیت کے اعتبار سے بھی بہترین استاد بھی عطا فرمائیں، اور جو ماں باپ کی چھپر چھاؤں اور بھائی ان سے جدا ہوئے ہیں، اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم ان کو بہترین مرم عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ ان کے رشتہ داروں کو انشاءاللہ ان کے زخم کو بانٹنے کے لیے ان کا مددگار بنائے۔ ہم تو دور ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بہت دل سے دعا، دل و جان سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے رحمان الرحیم رب، اے میرے ارحم الراحمین، اے میرے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم رب، تیرے سامنے تیری بندیاں عصر کے وقت دعاؤں کی قبولیت کے وقت اللہ کریم ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، اور جمعے کے دن ایک گھڑی جس کے بارے میں کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ڈھلتی شام میں ہوتی ہے، اللہ کریم اس لمحے کو آپ وہ گھڑی بنا دیں، آپ کے بس میں ہے عطا کرنا، اللہ کریم اس گھڑی کو وہ گھڑی بنا دیں، اور ہم آپ سے اس گھڑی میں پوری امت کے لیے رحم مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اللہ کریم پوری امت کی اللہ کریم پردہ پوشی مانگتے ہیں، اللہ کریم پوری امت کے لیے کشائش مانگتے ہیں، اللہ کریم پوری امت کے لیے کشادگی مانگتے ہیں، پوری امت کی اصلاح چاہتے ہیں، پوری امت کی نصرت اور فتح چاہتے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، یہ دعا جو ہم مانگنے لگے ہیں اللہ کریم اسے ہم سب کی طرف سے ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، ہمارے آبا جو قبروں میں سو چکے، اور اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آخری دن تک جب اس کائنات کا وجود ختم ہوگا اور صرف میرے سونے رب تیرا چہرہ رہ جائے گا، جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے اللہ کریم مانگتے ہیں اسے قبول اور منظور فرمانا۔ اللہ کریم اپنے خاص خزانوں سے اللہ کریم ہمارے گھروں میں سکینیت، سکھ اور چین متوجہ فرمائیں، رزق حلال اور طیب کو متوجہ فرمائیں، حرام رزق کو ہماری نسلوں سے کوسوں میل دور رکھیں۔ اے میرے کریم مالک، ہماری زبانوں میں بہترین اخلاص عطا فرمائیں، اللہ کریم تاثیر عطا فرمائیں، اللہ کریم دکھاوے سے بچانا، بدعات سے بچانا، بری رسموں سے بچانا، اللہ کریم ایمان کے ڈولنے اور کمزور ہو جانے سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، تجھ سے جنت الفردوس کے طالب ہیں، اللہ کریم ہماری اس چھوٹی سی جنت کو بھی جنت الفردوس بنا دیں۔ اللہ کریم تجھ سے آگ سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ کریم ہمارے گھروں کو اللہ کریم بچوں کے رشتوں کی جو آگیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کریم جو شادی میں رسموں کی آگیں چلی ہوئی ہیں، اللہ کریم جو جادو جنات کی آگیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کریم جو رشتہ داروں میں لڑائیوں جھگڑوں اور وراثت کی تقسیم کی آگیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کریم ان ساری آگوں سے، حسد کی، نظر کی، جھگڑوں کی آگوں سے ہمارے گھروں کو بچا لیں۔ اللہ کریم ہم آپ سے آسان حساب کا سوال کرتے ہیں، اللہ کریم اس دنیا میں بھی ہمارے آپس میں لین دین کے حسابوں کو بھی، وہ میاں بیوی کے ہوں، وہ اولاد بچوں کے ہوں، وہ رشتہ داروں کو اللہ کریم ہمارے لیے سہل اور آسان بنا دیں۔ اے میرے کریم مالک معاف فرما دیں، کرم کر دیں، علت ذلت قلت سے بچا لیں، اللہ کریم اپنے خاص خزانوں میں سے وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں جو آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم جتنے بیمار ہیں اللہ کریم ان سب کو دائمہ شفا عطا فرمائیں، اللہ کریم ان کے ایک ایک پور میں سے بیماری کو نکال دیں، اللہ کریم جتنے لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، ہمارے دل کے قریب جتنے لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ایک لمبی لسٹ ہمارے گروپس میں ہے، اللہ کریم ہمارے استادوں کے پاس ہے، ان سب پہ رحم فرمائیں، اور اللہ کریم جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کی جائز دلی مرادیں عافیت برکت اور رحمت سے اللہ کریم پوری فرمائیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت اور پہچان عطا فرمائیں، اللہ کریم اس دنیا میں بھی جنت الفردوس کے مزے دیں، اور اللہ کریم اس دیس کو بھی جنت الفردوس سے اللہ کریم مزین فرما دیں، اللہ کریم ہمارے بچے ہماری آنکھوں کا کبھی آنسو نہ بنانا، ٹھنڈک بنانا، چین بنانا،
اللہ کریم انہیں متقین کی امامت عطا فرمانا، ناحق مقدموں جیلوں سے بچانا، بری صحبتوں سے بچانا، بن مانگے خیروں کی ہر وہ دعا جو ہر نبی نے چاہی اور بالخصوص ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ان میں سے ہمیں پورا پورا حصہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔